السلام علیکم ناظرین، انڈیا میں بدستور جو اقلیتیں ہیں اور بالخصوص جو مسلم کمیونٹی ہے اس کے خلاف بڑی منظم طریقے سے سرگرمیاں چل رہی ہیں۔ اس میں نہ صرف بھارت کی جو مرکزی حکومت ہے وہ انوالو ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مختلف ایسی ریاستوں میں یونینز میں جہاں پہ بھارتیہ جنتا پارٹی یا ان کی جو اتحادی حکومتیں ہیں اور وہ بڑے منظم طریقے سے مسلمانوں کے خلاف اور دیگر جو اقلیتیں ہیں ان کے خلاف مظالم ڈھا رہی ہیں۔ ایسی قانون سازی کی جا رہی ہے جس سے جو وہاں کی منارٹیز ہیں، مسلم منارٹیز ہیں، دلت ہیں یا کرسچن ہیں، ان کی عبادت گاہیں محفوظ نہیں ہیں، ان کی جو مذہبی آزادیاں ہیں ان کو متاثر کیا جا رہا ہے، ان کو مفلوج کیا جا رہا ہے، ان کو مسخ کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں پہ اور کرسچنز کے اوپر اور دلت کے اوپر اور دیگر جو منارٹیز ہیں ان کے اوپر آئے روز حملے جو ہیں معمول بن چکے ہیں۔ اسی وجہ سے پاکستان جو ہے بارہا نہ صرف بھارتی حکومت سے ایک سفارتی سطح کے اوپر احتجاج کیا جاتا ہے، بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی جس میں یونائٹڈ نیشن ہے، جس میں OIC ہے اور دیگر جو انٹرنیشنل فورمز ہیں ان سے بھی پاکستان ڈوزیس کی صورت میں بھی اور اس کے علاوہ بھی سفارتی سطح کے اوپر بھی ان سے رابطے کیے جاتے ہیں اور یہ احتجاج کیا جاتا ہے کہ انڈیا کے اندر جو مسلم منارٹیز ہیں اور دیگر جو منارٹیز ہیں ان کی بھی حقوق کو محفوظ کیا جائے اور یہ انشور کیا جائے، بھارت کو مجبور کیا جائے کہ وہ اس طرح سے منظم طریقے سے جو ان کی ریاستی سطح کے اوپر پشت پناہی کی جا رہی ہے ایسے تمام انتہا پسندوں کی جو مسلمانوں کے خلاف یا وہاں کی جو مذہبی اقلیتیں ہیں ان کے خلاف اس قسم کی بہیمانہ تشدد کے واقعات میں ملوث ہے، اس کی روک تھام کی جائے۔ اسی سلسلے میں پاکستانی دفتر خارجہ نے پاکستان میں جو بھارتی ہائی کمیشن کے ناظم الامور ہیں ان کو دفتر خارجہ میں طلب کیا اور بڑا ایک شدید احتجاج کیا گیا، احتجاجی مراسلہ بھی ان کو دیا گیا، جس میں جو ریسنٹلی ابھی انڈیا کے اندر ایسے واقعات ہوئے ہیں جن میں مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا یا جمعے کی عبادات کے لیے جو اجتماعات ہوتے ہیں ان کے اوپر پابندیاں لگائی گئیں یا مذہبی جو مقامات ہیں ان کے تقدس کو پامال کیا گیا، تو اس حوالے سے یہ احتجاج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی ریسنٹلی ہم نے گزشتہ دنوں بھی اس پہ بات چیت کی تھی کہ کرسمس کے موقع کے اوپر جس طرح سے مسیح کمیونٹیوں کو وہاں تشدد کا نشانہ بنایا گیا، سانتا کلاز کا پتلا جلایا گیا اور وہاں پہ سانتا کلاز کے خلاف نعرے لگائے گئے اور گو سانتا کلاز گو کے نعرے جو ہیں کہ لگائے گئے، اور اس میں بدقسمتی سے جو بھارتیہ جنتا پارٹی ہے، RSS ہے، بجرنگ دل ہے، یہ تمام تنظیمیں اور سیاسی جماعتیں جو ہیں اس کے اندر ان کے کارکن جو ہیں وہ ملوث ہیں۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے وہاں پہ کوئی کارروائی نہیں کرتے، خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں۔ اسی طرح مختلف ریاستوں کے اندر ایسی قانون سازی کی گئی ہے جو مذہبی اقلیتوں کے جو حقوق ہیں ان کو تحفظ دینے کی بجائے ان کو پامال کیا جا رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں اگست 2019 سے اب تک کی جو صورتحال ہے وہ بھی دنیا کے سامنے ہے، اور وہاں پہ مسلسل 2 سال اور اس کے اوپر 3 ماہ 4 ماہ ہونے والے ہیں، وہاں پہ زندگی مکمل طور پر مفلوج ہے، اور وہاں پہ ایسی سیاسی قیادت جو ماضی میں بھارت نواز قیادت سمجھی جاتی تھی، فاروق عبداللہ، محبوبہ مفتی یا اس قسم کے جو لوگ تھے، ابھی وہ بھی بڑے کھل کر جو ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کی جو پالیسیز ہیں، اینٹی مسلم پالیسیز یا اینٹی منارٹیز پالیسیز جو ہیں ان پر کڑی تنقید کا نشانہ ان کو بنا رہے ہیں۔ اور فاروق عبداللہ نے تو یہاں تک کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے وہ بالکل ویسا ہی ہے جو فرعون نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا تھا، اور اللہ نے پھر بنی اسرائیل سے حضرت موسیٰ کو فرعون کے گھر میں ہی پیدا کیا اور پھر فرعون کی تباہی اور بربادی ہوئی۔ تو اس ریفرنس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھی اس وقت جو نوجوان اٹھ کھڑے ہوئے ہیں ان کو کوئی بیرونی مدد حاصل نہیں، پاکستان کی طرف انہوں نے اشارہ کیا اور کہا کہ وہ اپنی خود جو ان کو دیوار پہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے دہلی سرکار کی جو پالیسیز ہیں اس کے نتیجے میں وہ دہلی کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ آرٹیکل 370 کا بھی حوالہ دیا انہوں نے۔ تو یہ ساری سچویشن ہے، اس کے اندر پاکستان یقیناً سفارتی سطح کے اوپر کوششیں کر رہا ہے۔ انہوں نے بھارتی ناظم الامور کی جو طلبی کی گئی ہے، احتجاجی مراسلہ بھی دیا گیا، پروٹیسٹ بھی کیا گیا، اور ان سے یہ ڈیمانڈ بھی کی گئی ہے کہ وہ جو مسلمانوں کا جو قتل عام ہے اس کے حوالے سے پاکستانی حکومت اور پاکستانی عوام کی تشویش جو ہے وہ اپنی حکومت تک پہنچائیں، کیونکہ خاص طور کے جو ریسنٹلی انڈیا کے اندر ایک اور لہر اٹھی ہے کہ جس میں بھارتیہ جنتا پارٹی اور RSS کے
جو نمائندہ افراد ہیں اور اسی طرح ان کے جو بعض جو ان کی پارلیمنٹ کے جو اور ریاستی اسمبلیوں کے جو ارکان ہیں وہ پبلک ریلیز کے اندر جلسے جلوس کے اندر جو ہے کوئی مسلمانوں کے قتل عام کی بات کر رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے جی کہ اگر بھارت کے اندر دیر پا امن چاہیے تو پھر مسلمانوں کا جو ہے وہ قتل عام کیا جائے، نسل کشی کی جائے اور بھارت سے مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، تو تبھی بھارت کے اندر امن اور سکون ہوگا اور ترقی ہوگی۔ تو اس قسم کے جو بیانات ہیں اس کے اوپر پاکستان نے بڑی گہری تشویش کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ اس قسم کے بیانات جو ہے نہ صرف انڈیا میں مسلمانوں کے لیے بلکہ پاکستان میں بھی جو عام سول سوسائٹی ہے، حکومت ہے، عوام ہے، ان کو بھی تشویش لاحق ہوئی ہے، اور اس لیے اس تشویش سے اور اس قسم کے جذبات سے جو ہے کہ انڈین حکومت کو جو ہے باور کروایا گیا کہ وہ انٹرنیشنل نارمز کو، انسانی حقوق سے متعلق جو قوانین ہیں، عالمی جو کنونشنز ہیں، ان کا جو ہے وہ احترام کریں اور یہ انشور کیا جائے کہ اس قسم کے جو لوگ بیانات دے رہے ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ اس احتجاجی مراسلے میں یہ افسوس کا اظہار کیا گیا کہ انڈین حکومت کی طرف سے یا کسی بھی ذمہ دار کی فرد کی طرف سے ابھی تک اس قسم کے بیانات کی نہ تو مذمت کی گئی ہے، نہ اس کے اوپر افسوس کا اظہار کیا گیا، اور نہ ہی کوئی قانونی کارروائی کی گئی ہے یا افراد گرفتار کیے گئے یا ان کو تنبیہ کی گئی ہو کہ اس قسم کے بیانات سے گریز کریں، کیونکہ اس قسم کے بیانات جو ہے وہ ایک عام ذہن رکھنے والے فرد کو اور خاص طور کے اوپر بھارت کے اندر جہاں پہ انتہا پسندانہ رویے بھی جو ہیں وہ ریاستی سرپرستی کے اندر ان کو آگے بڑھایا جاتا ہے، تو وہاں پہ یہ بڑی آرام سے آگ لگانے کے جو ہے کہ سبب بن سکتے ہیں، تو اس لیے ان کی روک تھام ضروری ہے۔ ابھی ریسنٹلی یہ ہری دیوار کا علاقہ ہے اتراکھنڈ میں، وہاں پہ کوئی پچھلے ہفتے جو ہے کہ اس کے پبلک ریلیز کے اندر یہ دھرما سنساد یہ کوئی ان کی تقریب ہوتی ہے، تو اس کے اندر یہ ساری جو بیانات ہیں وہ دیے گئے تھے۔ فروری 2020 میں بھی نئی دہلی میں جو پارلیمنٹیرین ہیں بھارتیہ جنتا پارٹی کے، انہوں نے بھی ریلیز نکالی تھی اور جلسوں کے اندر جو اسی قسم کے سینٹیمنٹ کا اظہار کیا تھا، نفرت انگیزی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کے اوپر پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ انڈیا کے اندر یہ کوئی ایک خاص گروہ یا ایک طبقہ یا کوئی محدود لوگوں کا یہ طبقہ نہیں ہے، بلکہ کیونکہ اس کے پیچھے پوری حکومت اور حکومتی مشینری جو ہے ان کو سپورٹ کر رہی ہے، تو اس لیے یہ بھارت کی ریاستی پالیسی تصور کی جاتی ہے۔ تو اس لیے پاکستان نے یونائٹڈ نیشن، OIC اور تمام انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں ان سے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ وہ انڈیا کی صورتحال کا نوٹس لیں، ان کو پابند بنائیں کہ وہ جو انٹرنیشنل کنونشنز ہیں، جو انسانی حقوق کی صورتحال ہے اس کو بہتر بنایا جائے، کیونکہ ابھی ستمبر میں جو پاکستان نے ڈوزیئر جاری کیا تھا مقبوضہ کشمیر کے تناظر میں تھا، وہ بھی اتنا خوفناک تھا، اور جس میں 32 انٹرنیشنل جو ادارے تھے ہیومن رائٹس واچ کے، ان کی رپورٹس کو سامنے رکھ کر جو رپورٹڈ کیس تھے ان کے مطابق جو پچھلی 4 دہائیوں میں بھارتی افواج نے 3432 ایسے سنگین جرائم کیے جن کے نتیجے میں کوئی 96,000 ماورائے عدالت قتل کیے گئے، 25,000 پیلٹ گن سے جو ہے کہ افراد کی بینائی کو متاثر کیا گیا، 1,08,000 سے زیادہ بچے وہاں پہ یتیم ہیں، 8,600 سے زیادہ اجتماعی قبریں وہاں سے نکلی ہیں، اور جو 3432 جرائم تھے جن کے اندر سیکورٹی فورسز کے اہلکار شامل تھے، ان میں سے میجر جنرل، بریگیڈیئر، کرنل، میجر اس رینک کے 200 سے زیادہ جو افسر ہیں وہ ملوث ہیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر یہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ یہ کوئی جتھے یا عام لوگ نہیں بلکہ بھارت کی جو ریاست ہے وہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کو پروموٹ کر رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کو ضرور نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ یہ جو رجحانات ہیں وہ صرف انڈیا یا پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پورے خطے اور عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں، جس پہ یقیناً انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔